أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قبل اس کے کہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر کے آغاز بیان کیا جائے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب سید کاظم عباس کاظمی، ڈاکٹر سریا علی اور ڈاکٹر وسیع رضوی کی روح کے لیے ایثار فرما. معزز قابل قدر اور واجب الاحترام سامعین گرامی عزیز، آیہ وافی ہدایہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ایک مشہور ترین آیت ہے، جسے سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. وہ سلسلہ مسلسل ہے. خلا کے کائنات ارشاد فرما رہا ہے، میرے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو ایک دن مٹنا ہی تھا. سلسلے میں ہماری تاریخ جو اصل میں وہ تاریخ حق و باطل ہے، اس کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے درمیان گزشتہ شب گفتگو کی داغ بیل ڈالی گئی، جس کا آغاز بیان اس سلسلے سے ہوا کہ ہماری جو تاریخ، جسے تاریخ شیعیت کہتے ہیں، اسے ان لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی کہ جن کو شیعیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہماری تاریخ پر ان لوگوں نے تبصرے کیے جن کو تبصرے کا اس لیے حق حاصل نہیں تھا کہ جب تک انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہماری تاریخ ولادت کیسے لکھ دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اقتدار کے سائے میں اور حکومت کے اشاروں پر دین حقہ کو چھپانے کے لیے ان باطل صورتوں کو روشناس کرنے کے مقصد سے یہ کارفرمائیاں دین میں پیدا کر دیں. اصل میں یہ سلسلہ سیاست میں شروع کیا تھا، جس کی نظر دین اسلام ہو گیا. حقیقتاً اللہ برا کرے سیاست کا
کہ جس نے دین اسلام میں وہ صورتیں بگاڑ دی کہ دنیا اسلام چاہتی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو پیش کیا کہ جن کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو بربنائے مصلحت 2-2.5 سال یا 3 سال اس میں انہوں نے کتنا اسلام سیکھ لیا کہ بہت بڑے فقیہ ہو گئے اور فتویٰ دینے لگ گئے، چونکہ وہی جو حاکم ہوتا تھا وہی امام جمعہ بھی ہوتا تھا، وہی فتویٰ بھی دیتا تھا، وہی دین کی گتھیاں بھی سلجھاتا تھا، وہی دین کا مقدر بھی بنتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جتنا اسلام آتا تھا وہ اسلام بتاتے تھے، جبکہ بزم رسالت میں بیٹھ کے اسلام کو ابتدا سے انتہا تک سمجھنے کا انہیں موقع نہیں ملا تو وہ کیا سمجھیں گے اسلام؟ جب اسلام جوان ہو رہا تھا وہ سرحد کفر میں انگرائیاں لے رہے تھے، ایک حادثہ یہ ہوا کہ وہ اسلامی لباس اوڑھ کے چلے آئے، ہمارے اندر داخل ہو گئے، اور پھر تو وہ خلفشار مچا کہ جس کا کفارہ ابھی تک ادا کیا جا رہا ہے۔ سلامات پڑھ دیجئے محمد۔ تھوڑی سی گزارشات اس سلسلے سے ہے، کل کا بیان ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک کامنٹ ضرور آیا کہ آپ نے کل عبداللہ ابن سبا کا نام بہت مرتبہ لیا۔ میں وہی تاریخی پڑھ رہا تھا تو کس کے نام لیتا؟ تھوڑی سی گزارشات ہیں، مگر سرفراز بھائی ہمارے یہاں بیٹھا کرتے تھے، اب وہ پتہ نہیں پیچھے کیوں چلے گئے ہیں۔ سرفراز بھائی زحمت ہوگی، آپ آگے چلے آئیے۔ دیکھیں کچھ جملے، ہم لوگ پوری دنیا گھومتے ہیں تو ہر جگہ کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، ہر آدمی کے مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ ہم لوگ بند لفافے کا مضمون بھاپ لیتے ہیں، وہ بھاپ نہیں لیتے، وہ ایک تجربہ ہوتا ہے جو آدمی تو کہاں کس طرح کے جملے اور کہاں کس طرح کے ہر الفاظ پر جو حسن سماعت ہے اس میں بیداری پیدا ہو، اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس سلسلے سے تھوڑی دیر گزارشات آپ کے درمیان یہی کرنی تھی۔ اصل میں ہوا یہ کہ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے، ویسے ہی سوسائٹی بھی بیمار پڑتی ہے۔ جس میں کمزوری آ گئی، لیور افیکٹڈ ہو گیا، ہارٹ پرابلم ہو گیا، کچھ زیادہ کھا پی لیا، شوگر ہو گیا، اور کچھ ویسا کر لیا تو 50 بیماریاں ہو گئی۔ اب کوئی ڈاکٹر آ گیا جس نے دوائیں دی اور وہ دوائیں سب کو فائدہ کرنے لگی تو مجمع کھنچ کے آنے لگا، اس لیے کہ اس کی دوا میں شفا ہے۔ پورا گھر کا گھر بیمار ہو رہا تھا، اس نے دوا دی تو سب اچھے ہو گئے، سب اچھے ہو گئے۔ پورا انفلوئنزا میں سب کے سب انفیکٹڈ تھے اور اس نے جو مکسچر دیا تو سب کے سب اچھے ہو گئے، تو ان کی شہرت ہونے لگی، نام ہونے لگا۔ تو ایک طرح سے مریضوں کو تو شفا ملنے لگی، مگر وہ لوگ کہ جن کا کاروبار مریضوں پر چلتا تھا ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ اندر ہی اندر اس سے خفا ہونے لگے کہ یہ کون ڈاکٹر یہاں آ گیا۔ اگر اس طرح سے لوگ اچھے ہوتے رہے تو ہماری تو دکان اجڑ جائے گی۔ تو انہوں نے پہلے کوشش کی 2-4 اٹیک کر کے کہ ان کو مارا جائے، مگر ان کے مددگار سامنے آ گئے تو ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اور 6-7 اٹیک کے بعد بھی جب ہمت ہار گئے تو انہوں نے کہا کیا کریں، اس لیے کہ اب اس کو مار نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ پبلک فیلڈ میں بہت مشہور ہو گیا۔ اب علامتی باتیں ہیں جو 2 منٹ کے لیے آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا اب اس کی مخالفت ہوگی نہیں، اور یہ طوفان بن کے چھانے لگا پورے شہر میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں اب بدلو، اب اس کے حمایتی ہو جاؤ، اور حمایتی بننے کے بعد کرو یہ کہ شیشی وہی رہے، لیبل وہی رہے، دوا بدل دو۔ تو اب جب دوا اوریجنل نہیں ہوگی، شیشی اور لیبل وہی، ریپر وہی، اندر کا مال چینج کر دو، لوگوں کو دوا فائدہ نہیں کرے گی، خود بخود دکان اجڑ جائے گی۔ ملوکیت نے یہی کھیل کھیلے، پوری کوشش کی بدر و وحد و خندق میں کہ اسلام تباہ ہو جائے، مگر اسلام ان کے مٹے نہ پایا۔ دیکھا یہ طوفان محمد کا، اس لیے کہ جیسے سماج بیمار ہو تو معاشرہ بیمار ہو، تو اسی بیماری کے علاج کے لیے رسول اللہ آئے تھے، اور حضور کی بات نسلوں کو پسند آنے لگی،
لوگ اسلام قبول کرنے لگے، باطل نظریے نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ جب دیکھا بدر و احد و خندق میں ہم ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک دن اسلام کا نقاب اوڑھ لیا۔ انہوں نے کہا بس وہی کام کرو کہ شیشی وہی ہو، لیبل وہی ہو، نام بدل دو۔ بھائی انہوں نے وہی کیا، جو حقیقی رہبر اسلام تھے ان کو کر لیا قید، اور وہ جن کو کوئی کچھ آتا جاتا نہیں تھا ان کو آگے بڑھا کے پیش کر دیا۔ اب اگر دنیا میں آج یزید کا ماڈل بنا کے پیش کیا جائے تو دنیا اسلام سے نفرت نہ کرے گی تو کیا اسلام سے محبت کرے گی؟ اور وہ نام بھی لے لیے۔ رسول اللہ نے ایک نام دیا تھا مولا علی کو، امیر المومنین، اور وہ بڑا پیارا نام تھا، بادشاہ سلامت کو پسند آ گیا۔ یہ امیر المومنین ان کو پسند آ گیا تو وہ بھی امیر المومنین ہو گئے، اور دوسرے والے بھی امیر المومنین ہو گئے، اور وہ بھی امیر المومنین ہو گئے۔ پھر معاویہ بھی امیر المومنین، یزید بھی امیر المومنین، مروان بھی امیر المومنین۔ انتہا یہ ہے کہ جو افغانستان میں پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی امیر المومنین۔ کتنا پورا سلسلہ لگا دیا۔ حمزہ صاحب کے لیے تو وہ بن گئے ہوں گے، ان کے لیے مجھے قلب صادق صاحب کی مجلس کا ایک جملہ یاد آیا۔ وہ ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑا اچھا ملک تھا، اور جسے محمد علی جناح اور راجہ محمود آباد نے آباد کیا تھا، خوبصورت انداز میں پاکستان چل رہا تھا، لیکن جب سے اس کو ضیابطیش ہو گئی، اب یہ ان کا جملہ تھا، آپ حضرات اردو جانتے ہیں، انہوں نے لطف اٹھا لیا، جب سے اس کو ضیابطیش ہوئی سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک سلامات پڑھ دیں محمد۔ یہی میں تاریخ آپ کی خدمت میں سنانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہماری تاریخ سن 36 سے پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارا مسلک اتنا پرانا ہے کم سے کم جتنا پرانا قرآن ہے۔ اب یہ بھی رعایت لفظی ہے کہ کم سے کم میں نے استعمال کی ہے، ورنہ شیعت کی تاریخ اور پہلے سے شروع ہوتی ہے، اور اتنا پہلے سے کہ جناب آدم جب جنت میں داخل ہوئے تھے اور جناب آدم جب پیدا کیے گئے تھے تو اس وقت چند اسماء بتائے گئے تھے، اور جناب آدم نے سب کے نام لیے تھے اور سب کو پہچانا تھا۔ تو ہماری شیعت کی تاریخ اس حد تک پرانی ہے۔ میں نے تو یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ کم سے کم ہماری تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا پرانا قرآن ہے۔ آپ نے ہم پر پورا بوجھ لاد دیا کہ یہ تو عبداللہ ابن سبا، اس نے نظریہ پیش کر دیا، تو سن 400 ہجری تک تو یہ لکھا گیا کہ عبداللہ ابن سبا نے شیعت پیدا کی، اور اب اس کے بعد تو علماء نے وہ دریا دلی دکھائی کہ شیعوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب عبداللہ ابن سبا کی جائے، اور ایسے ایسے فتنے کہ یہ ہر روز یہ روزانہ ہر سال عاشور محرم کو وہ ایک بچے کو پکڑ لیتے ہیں غیر مذہب کے اور اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون بریانی پہ چھڑک کے کھلاتے ہیں، اور یہ مردوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے تیجانی کی کتاب پڑھی ہے ان کو یاد ہوگا، جو مراکش کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے کہ اس میں شیعہ کیسے ہوتے ہیں تو کہ اتنے بڑے ان کے کان ہوتے ہیں کہ ایک کان بچھا کے سو جاتے ہیں اور سردی لگتی ہے دوسرا کان اوڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح کے فتنے، اس طرح کی باتیں بتائی گئی کہ یہ تو تب پیدا ہوئے تب پیدا ہوئے تب پیدا ہوئے۔ ہماری تاریخ پیدائش آپ لکھ رہے ہیں، کبھی ذرا ہم سے بھی رابطہ کر لیا ہوتا کہ آپ کب پیدا ہوئے تو ہم سمجھتے کہ آپ نے انصاف کیا۔ ہاں البتہ اگر آپ کہیے تو پلٹوار نہیں بلکہ انصاف کے جملے کہوں، آپ کو آپ کی اپنی تاریخ آج تک معلوم نہ ہوئی، اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 36 میں صفین میں واضح ڈیویژن ہوئی، ایک طرف شیعہ علی تھے اور ایک طرف شیعہ عثمان تھے، دونوں دو نظریہ لیے ہوئے تھے۔ توجہ کا طالب ہوں میرے بھائی، دونوں دو نظریہ لیے ہوئے تھے۔ ایک کہہ رہے تھے کہ 3 غلط ہیں، یہ ایک علی صحیح ہے، ادھر والے کہہ رہے تھے کہ وہ 3 صحیح ہے، یہ علی غلط ہے۔ اسی پر لڑائی ہو رہی تھی نا بھائی، متوجہ ہیں آپ؟ 3 غلط اور ایک صحیح،
اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایک صحیح 3 غلط. یہ 2 نظریات ٹکرا رہے تھے آمنے سامنے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کب پیدا ہوئے اور کہاں سے آئے اور 36 میں آئے اور 32 میں آئے، ذرا آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ ہی کا نظریہ ہے کہ جو صفین میں مورچہ بندی ہوئی، ایک طرف وہ نظریہ تھا جو کہہ رہا ہے کہ 3 غلط ہے 1 صحیح ہے، ایک طرف وہ نظریہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ 1 غلط ہے وہ 3 صحیح ہے. تو وہ نظریہ والے جو کہہ رہے تھے کہ 3 غلط ہے 1 صحیح ہے، تو اس دن بھی تھے آج بھی ہے. نہیں حضرات، آپ نے توجہ نہیں دیا میں کیا کہہ گیا. جو کہہ رہے تھے کہ 3 غلط ہے اور 1 صحیح ہے، وہ اس دن بھی تھے بقول آپ کے اور آج بھی ہے. جو کہتے ہیں کہ 3 غلط ہے اور 1 صحیح ہے، یہ جو کہہ رہے تھے کہ 1 غلط ہے 3 صحیح ہے، وہ کہاں چلے گئے؟ ان کا وجود کہاں ہے؟ اب تو جب ان سے باتیں کیجئے تو کہتے ہیں حق 4 یار. تو یہ 4 والے کہاں سے آ گئے؟ نہیں حضرات، میں نے کتنی مدلل باتیں آپ کے درمیان کی. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ 3 غلط 1 صحیح والے تھے، وہ تھے آج بھی ہیں. 1 غلط 3 صحیح والے کہاں چلے گئے؟ زمین کھا گئی. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ان 4 میں، اور حق 4 یار اور یاران مصطفیٰ، یہ فدائیان یار مصطفیٰ، یہ کب پیدا ہوئے؟ اصل میں ہوا یہ کہ ہم کو کہیے تو وہ بھی تاریخ پڑھ دیں کہ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو راشد بنانا ہے. تو جب راشد بنانا ہے تو فہرست راشد مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں کوئی معصوم نہ آئے. اور دنیا کی کوئی فہرست معتبر ہو ہی نہیں سکتی جس میں حیدر کرار شامل نہ کیا جائے. ایک مثال آپ کو دے کے بات واضح کر دوں. اب یہ مثال میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ لیجئے گا. ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور ہمارے یہاں جو کرنسی چلتی ہے اس میں 1000 سے لے کے 5 روپے تک کے نوٹ اب چھپتے ہیں. 1-2 کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. تو 1000 کا نوٹ جس میں آج کل بہت دن سے خوب چل رہا ہے کہ اس میں وہ جعلی نوٹ بھی خوب آ رہے ہیں، اور وہ جو لوگ لین دین کرتے ہیں اس کی ان کو خوب اچھی طرح پہچان رہتی ہے. ہم تو رنگ صورت ایک دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ ماہر ہوتے ہیں اس کے پہچان لیتے ہیں. ایک جگہ ہم سودا خرید رہے تھے، ہم سے آگے ایک بڑے میاں تھے جن سے ہماری جان پہچان بھی تھی. انہوں نے 1000 کا ایک نوٹ نکال کے دیا اور دکاندار نے لے کے دیکھا، دیکھ کے مسکرایا، کہا کہ یہ واپس رکھ لیجیے، یہ جعلی نوٹ ہے. تو انہوں نے دوسری جیب سے دوسری رقم نکال کے دے دی ان کو اور وہ پیسہ پھر رکھ لیا. مہینہ 1.5 مہینے کے بعد میری ملاقات بڑے میاں سے پھر ہو گئی. تو میں نے کیا ہوا بھائی، وہ 1000 کا نوٹ جو جعلی آپ کا پاس تھا وہ اس کا کیا بنا؟ وہ کہہ لے مولانا وہ تو تیسرے دن چل گیا. تو میں نے کہا اچھا چل گیا، ذرا ترکیب بتا دیجیے تاکہ ہم بھی جان لیں یہ جعلی کیسے چل جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کے چلانے کی ترکیب یہ ہے. اب میں کیا آپ سے ترکیب بتاؤں. وہ ہوا یہ کہ رش آور میں گیا کسی دکان پر، اور شام کا وقت تھا، اور جس وقت بھیڑ بھاڑ کی دکان پر وہاں گیا اور کچھ زیادہ خریداری کی اور 2 4 5 نوٹ کے درمیان ایک اس کو بھی ڈال دیا. کچھ اچھے تھے نا اس میں وہ جعلی نکل گئے. میں کیا کہنا چاہ رہا تھا میرے بھائی، ملوکیت نے ہی کھیل کھیلے. اپنا جعلی مال بیچنا تھا تو وہ کوئی فہرست معتبر ہو نہیں سکتی تھی جس میں معصوم شامل نہ کیے جائے. تو علی کو شامل کرنا ان کی مجبوری تھی تاکہ فہرست معتبر ہو جائے، ورنہ کوئی ایسا لینا دینا علی سے ان کا نقل تھا نہ. بالکل صاف صاف بات ہے. نہ اس پر کسی کے لیے کوئی تبرہ ہے، نہ کسی پر کامنٹ ہے، اور نہ کسی کے لیے کوئی رنجش کی بات ہے. نہ وہ علی والے کل تھے نہ وہ علی والے آج ہیں، اور نہ انشاءاللہ کل ہوں گے. اس لیے کہ علی والے ہونے کے لیے جو شرائط ہیں اس میں آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. تاریخ بچوں کو یہ سنا رہے ہیں کہ شیعان علی کی
تاریخ وہی ہے جو تاریخ قرآن ہے، جو تاریخ اسلام ہے. یہ لفظ شیعہ ہو یا لفظ امامیہ ہو یا لفظ جعفریہ ہو، یہ سب ہمارے فرقے کے نام نہیں ہیں، ہم اس سے یاد کیے جاتے ہیں. ہمارا اصلی نام وہی ہے مومن، وہی ہے مسلم جو اللہ اور رسول نے ہمیں نام دیا ہے. پہچاننے کے لیے، شناخت کے لیے ہم علی سے وابستہ ہوئے تو شیعہ نے علی کہنا، اور ہم کو یہ نام بھلے لگے تو اس کو ہم نے کنٹینیو کر دیا. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم کو کسی نے جنم نہیں دیا یا کوئی ہمارا موجود نہیں تھا. ہم کسی عبداللہ ابن سبا کو نہیں جانتے، اور اگر عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود تھا تو وہ جو جملہ میں نے کہا تھا مرتضی عسکری صاحب نے جو کتاب لکھی 150 جعلی صحابہ، اس پر کوئی کامنٹ آج تک نہیں آیا. ہندوستان، پاکستان، مصر اور دنیا کے بڑے بڑے علمی مراکز پر انہوں نے کتاب بھیجی، ایک کامنٹ، بہت ایک لائن کا آیا. استاد محمود مریا ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، جامع ازہر، الازہر یونیورسٹی جو مصر میں ہے، انہوں نے کتاب لکھی الاسوہ عن الحدیث. اس میں انہوں نے ایک جملہ صرف مرتضی عسکری صاحب کی کتاب پر کامنٹ کیا کہ ان کی جو کتاب ہے وہ حیران کر دینے والی ہے، بس اس کے آگے. اور انہوں نے سارے صحابہ کے نام لکھ کے بتائے ہیں کہ اگر ان کا وجود تھا تو دلیل دیجئے کہ یہ کب صحابی تھے، کب رسول کو انہوں نے دیکھا، پھر کہاں پیدا ہوئے، کہاں مر گئے، پھر کہاں چلے گئے، کوئی سلسلہ. عبداللہ ابن سبا ایک کردار کو پیدا کیا سیف ابن عمر نے، اور جو آتا ہے اور حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو برگلاتا ہے، جمل صفین کرا کے پھر فنا ہو جاتا ہے. اچھا، اگر عبداللہ ابن سبا اتنا بااثر تھا جس نے مصر میں ہنگامہ مچا دیا، تو یہ حضرت عثمان جو سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. مصر میں بھی تو انہی کا اقتدار تھا. عبید اللہ ابن ابی سرا ان کا رضائی بھائی تھا، تیسرے خلیفہ کا، جو وہاں کا گورنر ہے. ولید ابن عقبہ جو کوفے کا گورنر ہے وہ ان کے چچا کی اولاد ہے، وہ بھی ان کا تھا، اور مدینے میں خود تھے. تو اس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. نہ سیل فون کا زمانہ، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ، نہ ٹیلی فون کا زمانہ. تو فزیکلی ہر جگہ جاتا ہوگا، لوگوں کو بہکاتا ہوگا. لوگ اچھا بہکانے والوں میں بھی جید رسول کے صحابہ، ان کو اس نے خلاف کر دیا. عمار یاسر، ایسی شخصیتیں، حضرت ابو ذر، ایسی شخصیتوں کو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. انتہا یہ ہے کہ حضرت عائشہ تک کو اس نے بھڑکانے میں کامیابی حاصل کر لی. یعنی اتنا انفلوئنس رکھنے والا جو اندر بھی کام کر رہا تھا، باہر بھی کام کر رہا تھا. اس پر تیسرے خلیفہ چپ کیسے رہے، جس نے ایک فتنہ بویا قتل عثمان کا اور پھر ختم ہو گیا. اچھا، اس کے بعد حضرت علی سے آپ لڑتے رہے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کہ قاتلان عثمان اس میں چھپے ہوئے ہیں. جملہ آپ کے حوالے. پھر حضرت علی تو سن 40 ہجری میں شہید ہو گئے. حضرت عائشہ 18 سال زندہ رہی ہیں وفات علی کے بعد. معاویہ 20 سال زندہ رہا ہے شہادت علی کے بعد. پھر 20 سال تک زندہ رہنے والا معاویہ جو مطلق العنان خلیفہ تھا پورے پینیسولا، پورے عرب ورلڈ کا، پوری دنیا اسلام کا اکیلا مطلق العنان خلیفہ، اس نے پھر ایک مرتبہ نام کیوں نہیں لیا کہ ہم قاتلان عثمان کو پکڑیں گے. پھر حضرت عائشہ جو ایک مقدس بی بی کی حیثیت سے، بلکہ اگر میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کروں، اگر آپ مسکرائے نہیں، تو کنگ میکر کی حیثیت تھی ان کی. گھر بیٹھے بیٹھے فرمان جاری کرتی تھی، یہ صحیح، یہ غلط، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اور ان نوبت تو یہاں تک آ گئی تھی فقہ میں کہ یہ پریکٹیکلی اسلام کے قوانین بھی بتانے لگی تھی. تھیوری خلیفہ بتاتے تھے، پریکٹیکل یہ کرتی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اتنی بااثر خاتون وہ کیوں چپ ہو گئی؟ ارے چپ اس لیے ہو گئی کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود ہوتا تو بولتی. اس لیے تو سیف ابن عمر نے اس کو کاغذ پہ اس نے خلق کیا، کاغذ ہی پہ اس نے مار ڈالا. کہانی وہی ختم ہو گئی.
اور لوگوں کو مزہ اس لیے آیا کہ ایک قوم کا مذاق اڑ گیا اور ایک شیعت ہے اس کو ذرا بدنامی میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی. کچھ بڑی شخصیتیں اس کے کارنامے سے بچ گئی، بس اور کچھ نہیں ہوا. لیکن ہماری وہ تاریخ جو فنا ناشنا ہے وہ کسی بیساکھیوں پہ نہیں کھڑی ہے. بس یہاں سے جملے سنیے آپ کے حوالے. تھوڑی زحمت ہوگی، ابھی ہی تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ مومنین آتے ہیں اور آئیں گے. تھوڑی سی زحمت ہوگی بھائی، صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. میں تاریخ پڑھ کے ایک ذرا معیار سماعت کی بلندی کے ساتھ ایک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ کروں گا. اور یہاں ویکینڈ کی نائٹ بڑی معتبر کہلاتی ہے، شب قدر کی طرح. مجھ سے 2 سال پہلے یہاں ایک صاحب نے شکایت کی، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ویڈنسڈے کو. وہ کہنے دیکھیے مرنا ہی تھا تو ویکینڈ میں مرتے. یعنی جس ملک میں ملک الموت کی بھی انٹری ویکینڈ میں ہونی چاہیے، اگر وہاں خطیب بلایا جاتے ہیں ویکینڈ میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں. خیر بہرحال منزل یہ ہے کہ ہماری تاریخ کسی بیساکھیوں پر نہیں ٹکی ہے یا کسی کے بچائے نہیں بچی ہے. اس کی میں سند دے رہا ہوں. اب بہت جلدی تاریخ سے گزار دوں گا آپ کو. سن 14 ہجری میں حضرت ابو بکر نے معاویہ کے بعد ابو سفیان سے ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں تم طاقت دو اور ہم شام پر اٹیک کرتے ہیں، اگر شام ہمارے اقتدار میں آ جائے تو ہم اس میں تمہیں حصہ دیں گے. یہ معاہدہ طے ہو گیا. شام انہوں نے فتح کر لیا اور یزید بن ابو سفیان یعنی ابو سفیان کا بڑا بیٹا وہاں کا گورنر بنا. یہ 14 ہجری یاد رکھیے گا. 17 ہجری میں طاعون نام کی بیماری آئی، یزید بن ابو سفیان ہلاک ہو گیا. اس وقت زمانے خلافت میں حضرت عمر فاروق تھے، انہوں نے فوراً اس کو گورنر بنا کے اس کے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابو سفیان کو بھیجا. انگلی پر گنیے گا، سن 17 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک معاویہ کے اقتدار میں ہے پورا ملک شام. بیچ میں 4 برس 9 مہینے کے لیے جو گیپ ہے وہ گیپ مولا علی کا ہے، اس میں لڑائی ہے، اس کو بھی آپ مائنس کر دیجئے. سن 40 سے لے کر سن 60 تک اکیلا خلیفہ ہے بنی امیہ کا معاویہ. اب اس پیریڈ میں علی کے سلسلے سے کیا ہو رہا ہے؟ منبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں، نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں. عربی میں ایک لفظ ہے سب و شتم، وہ کیے جا رہے ہیں. یعنی کوئی عالم جمعہ نہیں پڑھا سکتا جب تک علی کے لیے نازیبہ کلمات استعمال نہ کرے. یہ سلسلہ چلا کتنے دن تک معلوم ہے؟ سن 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک. سن 40 تک تو خود معاویہ رہا، اس کے بعد یزید 63 تک رہا، اس کے بعد معاویہ بن یزید جو 21 دن یا 40 دن رہا، اس کے بعد مروان بن الحکم، عبد الملک بن مروان، ہشام ابن عبد الملک، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاتے جاتے 132 ہجری میں مروان الحمار جو آخری خلیفہ ہے بنی امیہ کا، وہ شکست پا گیا بنو عباسی سے اور صفہ حکمراں ہوا. اس وقت اقتدار ختم ہوا بنی امیہ کا. تو سن 40 سے 132، اب اگر اس کو نکالیں گے ٹوٹل تو 92 سال ہوئے، 92 ایئرس. یہ 92 ایئرس یہ زمانہ علی ناشناسی کا زمانہ ہے. اور یہاں اس پڑھے لکھے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں. 92 سال میں 3 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں. چھوٹا بچہ 30 سال کا ہوا، شادی ہوئی، اس کے بچے 30 سال کے ہوئے، یہ 60 سال کا ہوا، اس کے پوتے 30 سال کے ہو گئے، یہ دادا 90 سال کے ہو گئے. 3 نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں. 92 ایئرس. آپ ذرا حساب لگا کے بتائیے کہ جس 92 سال میں 3 نسلوں نے نہیں جانا کہ فضیلتوں والا علی کون ہے،
انہوں نے نہیں جانا فاتح خیبر علی کون ہے، انہوں نے نہیں جانا زوج بطول علی کون ہے، انہوں نے نہیں جانا حامل آیہ تطہیر علی کون ہے، انہوں نے علی کے لیے جانا تو نازیبہ کلمات جانے۔ پھر آج وہ لوگ جو علی کو چھپانا چاہتے تھے وہ تاریخ سے مٹ گئے، ہر جگ میں علی علی کیوں ہے؟ اگر کسی کے سہارے پر ہماری تاریخ ہوتی تو مٹ گئی ہوتی، ہماری تاریخ حقانیت کی بنیاد پر، ورنہ آپ بتائیے جن کو نسلوں نے بھلانا چاہا ہو، آج علی علی ہر گلی گلی میں ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد کمال تو یہ ہے کہ علی علی باقی ہے اور اس کو رہنا بھی ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ کچھ لوگ ذرا بنی امیہ کی زبان بھی بولنے لگے ہیں کہ ذرا علی علی بہت ہوتا ہے، یہاں بہت سن چکے ہیں، ذرا کم پڑھیے گا۔ تو اصل میں یہ ان کے بھیجے کی بات نہیں ہے، منہ ہے ان کو بولنے کی خواہش ہے تو کہاں سے بولے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا خیبر و خندق بہت ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، ذرا کام کی باتیں پڑھیے گا۔ خیبر خندق میں کیا بتاؤں آپ کی خدمت میں، بڑی بات نہیں کہتا۔ اس مجمع میں اگر کہا جائے کہ 100% لوگ بتائیں کہ خیبر و خندق ڈیٹیل جانتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ بتائیں گے کہ خیبر کب ہوا تھا اور خندق کب ہوا تھا؟ خیبر و خندق کی ڈیٹس نہیں معلوم ہے، آپ کہتے ہیں بہت سن چکے، ڈیٹیلز ہم نے نہیں سنے۔ خیر، آپ کو جو سننا ہو آپ فرمائش کیجئے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم تیاری کر کے پڑھیں گے، لیکن یہ سب جملے مت کہیے گا کہ خیبر خندق کب پڑھیے گا، اس لیے کہ اس سے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جان لے گا کہ یہ وہ بدبخت ہے جس کو آج خیبر خندق سننا پسند نہیں ہے، اگر اس دن ہوتا تو بھاگنے والوں میں ہوتا، لڑنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو وہ باتیں وہ بول دیتے ہیں بیچارے، کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم بھی بولیں، کم ان کو سوچنا نہیں ہے، اور وہ بولنے کے لیے جو سلیقہ چاہیے اللہ نے ان کو دیا نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے کب بولے تو ایسے ہی بول لیں گے، کم سے کم لوگ جان تو لیں گے۔ ٹھیک ہے، جانیے وہ جملے، اس کے بعد علی علی کیوں ہے؟ دیکھیں پوری دنیا کوڑے مار رہی ہے کہ امیر المومنین کو ہو، زمانہ تازیانے پر تازیانہ مار رہا ہو کہ بغیر امیر المومنین کہے سلام کو کر دیا، پوری فرعونیت مٹ گئی کہ مجھے رب مانو، نمرودیت نے پوری طاقت جھونک دی کہ مجھے اللہ کہو، نمرودیت فنا، فرعونیت تباہ، ملوکیت دم توڑ لے گئی۔ ذرا آپ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جہاں پوری سلطنتیں خرچ کر رہی ہے کہ مجھے خدا مانو، دنیا خدا ماننے پر تیار نہیں ہے، اور ایک ذات وہ ہے جو سجدے پر سجدہ کر کے کہہ رہی ہے میں خدا نہیں ہوں۔ کچھ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ آپ ہی خدا ہیں، کیا ہے یہ، ہے کیا؟ یہ وہی حق ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ یہ خود میرے مولا نے کہا ہے ایک جملہ، اس پر تفصیل کبھی آپ کو سنایا جائے گا، کہ جب کمیل ابن زیاد سے مولا کائنات کی گفتگو ہوئی ہے، کمیل رونے لگے، ایک فضیلت مولا نے بیان کی، کمیل رونے لگے، کہا مولا نے فرمایا کمیل تم میرے شیعہ ہو، میری فضیلت پر رو رہے ہو؟ کہا مولا یہ بنی امیہ کی کرتوت پر رو رہا ہوں کہ آپ کے جیسا فضیلت ماب ناش ناشیوں میں گم کر دیا جا رہا ہے۔ کمیل دل چھوٹا مت کر، اب یہ جملے آپ کے حوالے، خود مولا کا جملہ، کمیل دل چھوٹا مت کر، تیرے علی کا ذکر کبھی رکے گا نہیں۔ یہ 90,000 کیا 90 کروڑ ممبر سے بھی ہمارے خلاف بولے، پوری دنیا بھی علی کے خلاف ہو جائے، جب بھی علی علی ہوگا، اگر انسان علی علی کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ پرندوں کو زبان دے گا، اللہ درختوں کو زبان دے گا، اللہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کو زبان دے گا، علی علی ہوگا۔ اچھا وہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ جب ابتدائے تبلیغ اسلام میں
یہ مکے کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ ہی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو عرب کے بچے پتھر مارتے تھے، سنا واقعہ. اور ایک دن علی چلے گئے ساتھ، پھر کیا ہوا، ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ گئے. ہر گھر میں کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ٹھوٹی ٹوٹی، کسی کا دانت ٹوٹا. وہ کہنے یہ کیا ہو گیا. اب سب کے پیرنٹس شام کو جو گھر پہنچے والد گرامی، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا. کہنے علی نے توڑا. اور کہنے یہ پاؤں ایسے ٹیڑھے کیوں ہے. کہنے علی نے مارا. اور وہ دانت سے خون کیوں ہے. کہنے علی نے مارا. ہر گھر میں ہو رہا ہے علی نے علی نے علی نے. یہاں بھی ہو رہا ہے علی علی. مطلب سمجھے آپ، علی علی ہونا طے ہے. اب یہ بندے کے اختیار میں ہے، چاہے ایمان لا کے کرے چاہے مار کھا کے کرے. ایک سلامات بھیج دیجیے محمد اور آل چمن کلی کلی علی 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 علی. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ وہ فنا ناشنا شخصیتیں ہیں کہ جن کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے کسی مورخ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ پھر یہ کل کا ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخ سازی کرتے ہیں. یہ لفظ فنا سے بہت دور ہے، اتنا دور کہ فنا کا تصور بھی وہاں نہیں ہے. قرآن نے بھی اعلان کر دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہونے والی ہے، فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا ذو الجلال والاکرام کا چہرہ. اب اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. پورا باڈی نہ ہو، خالی چہرہ دکھائیے. آپ کتنے لوگ رہیں گے اس مجلس میں بیٹھے؟ چراغ گل کر دیجئے، چہرہ خالی دکھائیے. اچھا ایک جگہ نہیں، دو جگہ ہے قرآن میں. کل شیء ہالک الا وجہ، اور ہر شے ہلاک ہوگی الا سوائے چہرہ کے. واو جیم ہے وجہ، ہے نا؟ وہی چہرہ. یہ چہرہ نہیں ہے اصل میں. قرآن سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، قرآن سمجھنے بھی قرآن کا ٹیچر چاہیے. وہ جو علم ابجد ہے جس کو علم جفر کہتے ہیں، اس پر آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو واو جیم ہے وجہ جو ہے اصل میں وجود 14 معصومین کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ واو کے 6 ہوتے ہیں، جیم کے 3 ہوتے ہیں، ہے کے 5 ہوتے ہیں. جب ان کو ملائیے گا تو بنتے 14 ہیں. یہ فنا ناشنا ہے. الہی اوصاف کے مظہر بنا کے بھیجے گئے ہیں. یہاں ذرا سا معیار سماعت کو تھوڑا سا بلند کیجئے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ. یہ اس لیے کہ آج یہاں پر ذاکرین بھی ہیں، پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں، تاریخ داں بھی ہیں، شعراء بھی ہیں. جوش ملی آبادی کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں پہلے. جوش ملی آبادی ایک بڑا نام ہے اردو ادب کا بھی اور مذہب شیعت میں بھی. وہ کچھ دن کے لیے ذرا کمیونزم پر بلیو کرنے لگے تھے، سب معلوم ہے سب کو. بعد میں پھر آ گئے. تو کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ وہاں چلے کیوں گئے تھے اور پھر آ کیسے گئے. تو انہوں نے ایک جواب دیا بڑا خوبصورت. وہ کہنے لگے ہاں میں نے مذہب چھوڑی تھی، عزاداری نہیں چھوڑی تھی. سب کچھ کہہ دیا انہوں نے، سب کچھ کہہ دیا. میں نے کہا عزاداری میں نے نہیں چھوڑی تھی. اور اس کے بعد جو مرثیہ کہا اس میں بیت یہی کہے سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. انہوں نے کہا حسینیت سے اللہ کا وجود پتہ چلتا ہے. پھر آگے اللہ کیسا ہے. اتنے بڑے مجمع میں گوڑا ہے، کالا ہے، خوبصورت ہے، لمبا ہے، شارٹ ہائٹ ہے، کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اچھا سوچیے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اگر میں روارمی میں پڑھ دوں کہ سوچیے تو مولا فرماتے ہیں اللہ پر سوچو مت.
اس لیے کہ جو سوچ میں آ جائے وہ اللہ نہیں، اس لیے کہ جب فکر کریں گے آپ تو کوئی نہ کوئی خاکہ بنے گا اور وہ خاکے میں آ نہیں سکتا، بس ایک وجود ہے، اس کی شان قدرت ہے۔ تو پروردگارا تجھے سوچ بھی نہیں سکتے، تیرا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ہم تیرے وجود پر یقین کامل کیسے رکھیں؟ اللہ نے کہا میں نے کائنات کو سجا دیا، پھر میرے وجود کو تم ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کہ پروردگارا تیرے وجود کی تجلی اور جھلکیاں تو میں نے دیکھی، مگر میں مایوس بھی ہو گیا۔ میں صاحبان علم کا مجمع ہے، پوری سماعتوں پر بھروسہ کر کے چند جملے آپ کے حوالے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ نے اپنے وجود کو سمو دیا ہے۔ پھولوں کے کلیوں میں دیکھیے اللہ نظر آئے گا، سمندر کی طغیانی میں دیکھیے اللہ نظر آئے گا، چاند کی چمک میں دیکھیے اللہ نظر آئے گا، ستاروں کے جھرمٹ میں دیکھیے وجود پروردگار کی جھلک آپ کو وہاں مل جائے گی، تمازات آفتاب میں دیکھیے اللہ کا جلوہ وہاں نظر آئے گا۔ مگر کا پروردگارہ ان تمام جگہوں پر میں نے تیرے وجود کو ڈھونڈا مگر مایوسی بھی ہوئی۔ اب میں نے پہلے کہہ دیا ذرا سا معیار سماعت کو تھوڑا سا بلند کرنا ہوگا، اور وہ بلند ہے آپ کا، بس ساتھ چلے، اس لیے کہ سنیے گا ان تمام جو خلق خدا ہیں ان میں وجود پروردگار ہے۔ وجود پروردگار چھپا ہوا آپ میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، سب میں ہے، لیکن اب اس کو کیا کریں کہ کامل وجود پروردگار کا مظہر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے سورج میں دیکھا اور وجود پروردگار کو ڈھونڈ لیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ڈوب گئے۔ تو سورج نے تجلی الہی دکھائی تو، مگر غروب ہو جانے والی غیر الہی خصوصیت کے ساتھ۔ میں نے جملہ کہا ہے آپ کے، چاند میں وجود پروردگار کی جھلک تو ملی، مگر غور سے دیکھنے کے بعد اس کے دھبے بھی صاف نظر آئے۔ وہ وجود پروردگار کا کامل مظہر اس لیے نہ بن سکے کہ انہوں نے اللہ کے وجود کو دکھایا مگر ساتھ میں اپنا عیب بھی دکھایا۔ سمندر کی طغیانی میں وجود پروردگار کو دیکھا مگر اس میں اٹھنے والے ہر چند تغیرات نے ہمیں مرجھا دیا کہ جو اتنا جلدی جلدی متغیر ہو جائے۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، پھولوں میں کلیوں میں ہم نے اللہ کو ڈھونڈا مگر ہر چند مرجھا جانے نے ہمیں مرجھا دیا کہ جو مرجھا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پروردگارہ تیرے وجود اور اس کی تجلی تو کائنات میں نے دیکھی، خلق نے تیرا وجود تو دکھایا مگر اپنی کمی بھی دکھائی۔ ہمیں تو تو کامل نظر آ، وہ ذات چاہیے۔ نہیں حضرات توجہ کیجئے گا، پروردگارہ ہمیں تو جہاں تو کامل نظر آ وہ ذات چاہیے۔ تو اللہ نے کہا گھبرا مت بندے، اگر تجھے میری تجلی دیکھنی ہو تو کچھ شخصیتوں کو میں نے دنیا میں اتارا ہے، اور وہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ بس کمال ہی کمال ہے، وہاں عیب ہے ہی نہیں، اور وہاں عیب نہیں ہے، اور وہ اس طرح فنا ناشنا ہے کہ ہمارے وجود کو ان میں ڈھونڈ۔ اور جب میں نے غور کیا تو واقعی کچھ شخصیتیں ایسی مل گئی کہ جو جسم تو ان کا کہلایا مگر ہاتھ ان کے ید اللہ بن گئے، آنکھیں ان کی عین اللہ بن گئی، زبان ان کی لسان اللہ کہلائی۔ پروردگارہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو شجاع ہے، تو عالم ہے، تو سمد ہے، تو جواد ہے، تو رزاق ہے، تیری یہ شان ہم کہاں دیکھیں؟ اللہ نے کہا میں نے شخصیتوں کا پتہ بتایا، اس میں دیکھ کہیں میری شان رحمت نظر آئے گی۔ نہیں حضرت توجہ کیجئے، اچھا اب میں ذرا سہولت سے پڑھ دوں تاکہ سب سمجھیں۔ صلوات پڑھیے۔ بالکل ہلکی صلوات نہ پڑھیے، 2 منٹ کے بعد میں آپ کے ساتھ رہوں گا، یہ ذرا اس کو ختم کر لیں گے۔ نعرہ وہ کہنا مجلس پڑھتے پڑھتے کہاں چلے آئے اس گاڑے سمندر میں، وہ گاڑا والا کچھ نہیں۔
کہ وہ رحمان کتنا بڑا ہے. کسی رحمت للعالمین میں نے اس کی جھلک دیکھ لی. فرق ہی نہیں پڑتا کہ مدینے میں ہو کہ مکے میں ہو, غار میں ہو کہ گھر میں ہو, اس کی شان رحمت سب پہ برابر ہے. وہ کتنا بڑا شجاع ہے, کسی حیدر کرار میں نے وہ بھی دیکھ لیا. وہ کتنا بڑا حلیم ہے, حسن حسن میں نے وہ بھی دیکھ لیا. وہ کتنا بڑا صابر ہے, میں نے کسی حسین میں وہ بھی دیکھ لیا. وہ کتنا بڑا معبود ہے, کسی عابد میں نے اس کی جھلک دیکھ لی. وہ کتنا بڑا عالم ہے, کسی باقر میں نے اس کی جھلک دیکھ لی. وہ اصدق القائلین ہے, کسی صادق میں نے اس کی صداقت کی جھلک دیکھ لی. بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ دنیا کی خرافات دیکھ کر ضبط کیسے کرتا ہے, کسی کاظم میں نے وہ بھی جلوہ دیکھ لیا. اس کی شان رضامت کیا ہے, کسی امام رضا میں نے دیکھ لیا. وہ جواد کتنا بڑا ہے, کسی تقی نے ہمیں وہ بھی دکھا دیا. اس کی نقاوت کی شان کیا ہے, کسی نقی نے وہ بھی دکھا دیا. اور اس کا جاہ و جلال کیا ہے, کسی حسن عسکری نے وہ بھی سمجھایا. اور بغیر دیکھے دنیا کو کنٹرول کیسے کرتا ہے, بغیر دکھائی دیے. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی, بغیر دکھائی دیے پوری دنیا کو کنٹرول کیسے کرتا ہے. پردہ غیبت تو بیٹھے مہدی کو دیکھ کے وہ بھی سمجھ لیا. اب تو میں آپ کے قریب ہو گیا ذہن کے. اب اس کے وجود اور اس کی تجلی کو ہم نے دیکھا. وہ کتنا بڑا صمد ہے میں نے دیکھ لیا. وہ کتنا بڑا حلیم ہے میں نے دیکھ لیا. وہ کتنا بڑا بے نیاز ہے میں نے دیکھ لیا. وہ کتنا بڑا جواد ہے میں نے دیکھ لیا. مگر اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے اللہ کی, سب سے بڑی خصوصیت, یوں تو اب اللہ کی خصوصیت میں چھوٹی بڑی کی بحث میں نہیں کر سکتا, یہ بڑی علمی بحث ہو جائے گی پھر. مگر یہ کہ صاف لفظوں میں یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ یہ کہ ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے. آئیے جب اللہ کی تجلی سے آپ کی ملاقات کرائی جا رہی ہے, بھائی صاحب جملے ہیں, تو پروردگار عالم کے حضور میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں, پروردگارہ تیری تمام کمالات, تیرے تمام کمالات اور تیری شان کے مظہر میں نے ان مراکز کی بھیڑ میں دیکھ لیے جس کا پتہ تو نے بتایا تھا. مگر میرے معبود تیری سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ تو قادر مطلق ہے, تو قدرت رکھتا ہے. تو ان مراکز کی بھیڑ میں کوئی تیری قدرت کا بھی مظہر ہے. کیا کہہ رہے صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے معبود کوئی ذات ایسی بھی ہے بے شک جو تیرے قادر ہونے کی جھلک دکھا دے, جس ذات میں تیری قدرت آ جائے. اللہ نے کہا بندے گھبرا مت, قریب آ, ایک ذات ایسی ہے ان مراکز کی بھیڑ میں جس میں نے اپنی پوری قدرت کو سیمو دیا ہے. پروردگارہ جلدی زحمت فرما, آخر وہ ذات ہے کون جس میں تیری پوری قدرت موجود ہے. کہ بندے تو نے پہچانا نہیں, اسی ذات کا نام ہے حسین. اب یہاں پر 2 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں کہ میں مسائب کی منزل میں نہیں ہوں, چکے آئیں گے جملے کچھ مسائب کے, اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں. حسین, پروردگارہ یہ حسین. ہاں اللہ کی قدرت آئی, بندے تیرا چہرہ کیوں جھپکا, تجھے جھٹکا کیوں لگا. پروردگارہ کون حسین, یہ کربلا والا. ہاں کربلا کا حسین. مگر بندے تو چونکا کیوں. اللہ نے سوال کیا, بندے میری قدرت کا مظہر ہے حسین, تو چونکا کیوں. کہ پروردگارہ بڑے معذرت کے ساتھ تیری شان, تیرا حکم سر آنکھوں پر جھپکا اس لیے کہ وہ حسین تیری قدرت کا مظہر ہے, جو بھوکا ہے, جو پیاسا ہے, جو سپاہ و لشکر نہیں رکھتا, جو صدائے حلم بلند کر رہا ہے. کہا بندے ہاں وہی حسین. مگر اے بندے نادانی کی باتیں مت کر. بھوک, پیاس, سپاہ, لشکر, اسلحہ, طاقت, ان چیزوں کا تعلق قوت سے ہے, قدرت سے نہیں ہے. یہ میں نے کب کہا حسین میری قوت کا مظہر ہے, حسین میری قدرت کا مظہر ہے. اب ایک جملہ ہے, پڑھے لکھے حضرات اگر داد نہ بھی دے تو دعا چاہیے. قدرت اور قوت کا فرق واضح سمجھ لو نوجوان بھائیو. قدرت بے نیاز ہے, قوت محتاج ہے. دیکھ لیں, قوت محتاج ہے وسائل کی,
जिस्म में कुव्वत चाहिए, खाएंगे पिएंगे, अनाज मिलेगा, रोटी खाएंगे कुव्वत मिलेगी, नहीं खाएंगे रमजान मुबारक में शाम होते होते क्या कैफियत हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर चिल्ला जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम मोहताज हैं उस गजा के जो 12 घंटे से मिले नहीं है। सिपाहो लश्कर, दस्तो बाजू, ये सब कुव्वत हैं, मगर ये सब मोहताज हैं वसाइल के। असलहा होगा अभी ताकत आ जाएगी, लोग इफराद होंगे अभी ताकत आ जाएगी। तो हमेशा कुव्वत मोहताज होती है वसाइल की। कुदरत शान समदियत रखती है, वो बेनियाज है, किसी की मोहताजी उसको नहीं है। मैं फर्क वाज़ेह कर पाया या नहीं कर पाया? कुदरत बेनियाज होती है, कुव्वत मोहताज होती है। मेरे बंदे, मेरा हुसैन कुव्वत का नहीं, मेरी कुदरत का मजहर है। अब मैं आपके ज़हन से करीब होना चाहता हूं। कुदरत और कुव्वत का एक फर्क और समझ ले। कुव्वत उसे कहते हैं कि जिसके पास हो वो कर दे, कुदरत उसे कहते हैं कि जो कोई न करे कुदरत करे। अब इससे ज्यादा आसान लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। जिसके पास वसाइल हो वो कुव्वत से कुछ कर दे, यह है कुव्वत। और जो दुनिया की कोई शय कर न पाए और फिर कर दे, उसे कुदरत कहते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में उसकी दलील दे रहा हूं। मौत कौन देता है? अल्लाह। हयात अल्लाह, कुरान का फैसला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर निल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। साफ साफ बात है। खलक़ल मौता वल हयाता, उसी ने खल्क किया मौत को भी हयात को भी। ये बात अपनी जगह तय है कि कुदरत मौत देती है, कुदरत हयात देती है। मुझे हुसैन तक आना है कि हमारी तारीख मुकम्मल हो जाए। अब एक कुरान मजीद की मुख्तसर सी और आयत है जो सबको ज़बानी याद है। वह तो इज्जो मन तशाओ, वह तो दूसरा टुकड़ा आपने पढ़ दिया। जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से, इज्जत भी अल्लाह की तरफ से। अब 4 बातों से मैं दलील कायम करूंगा करबला में, साहिबान इल्म का मजमा। मौत कुदरत देती है, हयात कुदरत देती है, जिल्लत कुदरत देती है, इज्जत कुदरत देती है। तय है बात। अब आइए मैं जरा हुसैन की बातें कर रहा हूं, जिस अंदाज में आपको सुनना है। मैं समझ गया कि आप जरा डूब गए, मगर अब इस दरियाए मुवद्दत में जरा सर निकालिए। अब जो बातें करना चाह रहा हूं, हुसैन ने कहा बंदे मत घबरा। करबला का हुसैन आज कुदरत परवरदिगार का मजहर बन के खड़ा है। मेरी सदाए इस्तिगासा पे न जा, आ करीब। आज तैयब व ताहिर जबान से जो फिक्रा निकलेगा वही मुकद्दर है। हुसैन ने कहा आ देख, तैयब व ताहिर जबान से निकलने वाला हर फिक्रा वही मुकद्दर है। कुदरत मौत देती है, कुदरत हयात देती है, कुदरत इज्जत देती है, कुदरत जिल्लत देती है। हुसैन ने कहा आ, मैं भी करबला में इज्जत दूंगा, मैं भी करबला में जिल्लत दूंगा, मैं भी करबला में हयात बांटूंगा, मैं भी करबला में मौत बांटूंगा। मेरे सरकार जरा तवज्जो दीजिए, मेरी पूरी मेहनत लाएगा ना जाने पाए, मेरी पूरी मेहनत लाएगा ना जाने पाए। मौत, अच्छा एक पहली बात आप समझ लें, जिसे अल्लाह मौत दे दे उसे कोई जिंदा कर सकता है, और जिसे अल्लाह जिंदगी दे दे दुनिया वाले उसे मार सकते हैं। अल्लाह जिसे इज्जत अता कर दे, कोई है जो उसे जलील कर दे, और अल्लाह जिसे जलील कर दे कोई उसे इज्जत दे सकता है। करबला का हुसैन कह रहा है आ, इज्जत भी मैं ही दूंगा आज, जिल्लत भी मैं ही दूंगा आज, मौत भी मैं ही बांटूंगा आज, हयात भी मैं ही बांटूंगा। आवाज कुदरत बन के हुसैन का लहजा आया जमाने पर। देख, कुदरत मौत बांटती है। आज यजीद के मुकद्दर में मैं हिलाकत लिखूंगा, बनी उमैया की सल्तनतें मिट जाएंगी, यजीद को पांव पर फिर खड़ा ना कर पाएंगी। वो हिलाकत दूंगा यजीद को आज। और आज इन लाखों के मजमे से 72 को निकाल के उनको जिंदगी दूंगा।
نسلیں گزر جائیں گی پھر یہ 72 مریں گے نہیں. کیا کر رہا ہوں اکثر آپ سنتے ہیں نا فلاں صاحب زیارت کو گئے ہیں. کہاں؟ کربلا. آج تک حسرت رہ گئی ہو کسی نے کہا ہو کہ ہم فاتحہ پڑھنے گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ زیارت کو گئے ہیں. ارے میرا سرکار ایک جملہ بتاؤں, زندگیاں 3 مرتبہ بانٹی گئی ہیں. کیسے؟ ایک مرتبہ مردہ زندہ کیا عیسیٰ نے, وہ بھی تاریخ آپ کو معلوم ہے. ایک مرتبہ مردہ زندہ کیا میرے مولا علی نے, اور ایک مرتبہ 72 کو زندگی بانٹی حسین نے. تینوں نے 3 جملے پڑھے تب زندگی دی. تم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا عیسیٰ نے, مردہ زندہ تو ہو گیا, 2-5 سال کے بعد پھر موت آئی اسے. تم بِإِذْنِ کہا علی نے, کھڑا تو ہو گیا, 10-20 سال کے بعد پھر اسے موت آئی. اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے 72 زندگی بانٹی حسین نے, وہ اب تک نہیں مرے. سنتے رہتے ہیں فلاں صاحب زیارت ہو گئے تھے, وہ زیارت کا ٹور لے کے جا رہے ہیں. آج تک کسی نے نہ کہا فاتحہ پڑھنے گئے ہیں. صاف صاف اعلان ہے, فاتحہ مردے کا پڑھا جاتا ہے, زیارت زندہ کی جاتی ہے. سلام بھیجیے محمد اور آل فاتحہ مردے کا پڑھا جاتا ہے, زیارت زندہ کی جاتی ہے. حسین نے کہا آج 72 کو زندگی دوں گا, زمانے میں دم ہے تو اس 72 کو مار کے دکھائے. یزید کے مقدر میں ہلاکت لکھوں گا, دنیا میں دم ہے تو یزید کو کھڑا کر کے دکھائے. آج ذلت بھی میں ہی بانٹوں گا, اس لیے کہ قدرت پروردگار کا مظہر بن کے کربلا میں کھڑا ہوں. عزت بھی میں ہی بانٹوں گا, اور دیکھ جس عمر سعد کے مقدر میں آج ذلت لکھ دوں, زمانہ اسے عزت نہ دے پائے گا, اور انہی یزیدی میں سے ایک کو نکال کے میں عزت دے دوں, اور ایسی عزت دوں کہ لعنت اللہ علیہ السلام بن جائے. سلام بھیجیے محمد اور آل محمد. بھائی میرے حور, کیا مقدر لے کے آیا تھا, کیا مقدر لے کے آیا تھا. حور تھا یزیدی لشکر میں, حسین نے نکالا, اپنے پاس بلایا, تھوڑی دیر کے بعد جنت چلا گیا. جس کے لیے طیب قاسم نے کہا کہ حور کے احساس ندامت نے ذہانت کی ہے, شہ کے قدموں پر فدا ہونے میں اجلت کی ہے. پہلے سرور کی طرف بعد میں جنت کی طرف, حور نے ایک روز میں 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. یہ ہے کربلا کا حسین. طیب و طاہر سے زبان سے نکلا ہوا ہر فقرہ وہی مقدر ہے. اب اس کے بعد کیا کیا فیصلے حسین کے تھے, کیا کیا طریقے حسین کے تھے, کیا کیا حکمت عملی حسین کی تھی, انشاءاللہ کل. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب ذرا سی بھی گاڑھی گفتگو ہو تو آپ حضرات مستغرق ہو جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اصل بات ہے میسج کا آپ تک پہنچنا. اس لیے کہ داد تحصیل یہ سب ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نسلوں تک فضائل کی ان حقیقتوں تک اتارنا بھی اس کی ضرورت ہے. زمانہ سمجھے کہ اہل بیت ہیں کیا. ہم سمجھے نہیں ہوں گے تو ہم کیا سمجھائیں گے. کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے, کربلا کوئی سانحہ نہیں ہے. کربلا مسافت زمانہ کا وہ سنگ میل ہے جہاں آج تک صدائے حق بلند ہے. ہاں البتہ مصیبت کربلا ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول پر جو مظالم ڈھائے گئے آج بھی, خالی غور کیجیے آپ. دیکھیے مجھے تو رونا اس وقت بھی آتا ہے جب لوگ مجلس سے پہلے
یا بعد میں فرمائش کرتے ہیں مولانا مصائب زیادہ پڑھیے گا. حالانکہ کل بھی میں نے مصائب پڑھے تو اندر سے رونا آتا ہے. مولا کربلا میں آپ کے نام پر رونے والوں کو تماچے مارے جاتے تھے, یہ مجمع رونا چاہتا ہے. مومنین فرمائش کرتے ہیں امام زمانہ حاسدوں اور ظالموں کی نظر بد سے ان عزاداروں کو محفوظ رکھے. میرے سرکار ایک جملہ, یہ دن جو چل رہے ہیں اس حوالے سے کل میں نے سید سجاد کا تذکرہ کیا تھا, آج ایک تذکرہ اس بچی کا کرنا چاہ رہا ہوں جس کے سر پہ حسین کا سایہ ہے, جس کے سر پر چچا عباس کا سایہ ہے. بڑی بے سہارا بچی ہے جو سن 57 ہجری میں پیدا ہوئی, کربلا میں 4 برس کی, جس کا نام فاطمہ تھا. سینے پر سلانے کے سبب حسین کو سکون ملتا تھا, سکینہ پکارنے لگا. بس مختصر سی تاریخ اس بچی کی ہے. اس بچی کی مصیبت کیا ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے ایک جملہ بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں میں مختار نامہ پڑھتا ہوں, اور حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے حالات پڑھتے پڑھتے مجھے یہ ٹکڑا ملا کہ جناب مختار جس قاتل کو پکڑتے تھے اس کا بیان لیتے تھے, اور وہ سب بیان لکھا جاتا تھا. اور اس کے بعد مختار پوچھتے تھے کہ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا, اس کا اقبال جرم. اس کے بعد ہر ظالم سے یہ پوچھتے تھے کہ کسی ظلم پر تیرا دل بھی پسیجا, تجھے ذرا افسوس آیا اہل بیت پر ظلم کرنے, یہ پوچھتے تھے. چنانچہ ایک ظالم ہے جس کا نام ہے خولی بن یزید اسبئی. جب یہ ملعون پکڑا گیا تو مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی نے خولی بن یزید اسبئی سے پوچھا کہ اچھا ذرا یہ مجھے بتا کہ تو نے کربلا میں ظلم کون کون سا کیا, اور پھر یہ بتا کہ کسی ظلم پر تجھے بھی کچھ تکلیف ہوئی, کچھ دل پسیجا تیرا. خولی نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مختار میں نے کربلا میں بڑے ظلم کیے, ایک ظلم پر میرا دل پسیجا, ایک ظلم میں نے ایسا کیا ہے جس پر مجھے خود رونا آ گیا تھا. اب وہ مصائب کے ٹکڑے میں آپ کو سناؤں گا کہ جس پر خولی رویا تھا, یہ سمجھ کے سنیے. خولی جیسا ظالم رویا تھا, خود اسی کے بیان کردہ مسائل. خولی بن یزید اسبئی کہتا ہے مختار میں نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا ہوں. لوہے کی جو ایک چادر کو نیزہ مار کے توڑ دیتا تھا وہ 1000 کا افسر بنتا تھا. میں لوہے کی 3 چادروں کو توڑ دیتا تھا نیزہ مار کے, لہذا عمر سعد نے مجھے 3000 کا افسر بنایا تھا. مختار نیزہ طویل پر حسین کا سر راہ کوفہ و شام میں کسی نے نہیں سنبھالا سوائے میرے, وہ نیزہ میں نے اٹھایا. اس کے بعد ایک جگہ اور میں نے نیزہ چلایا. مختار نے پوچھا وہ کون سا منظر تھا جب تم نے نیزہ چلایا؟ کہتا ہے مختار ایک وہ منظر کہ جب حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے, دائیں اور بائیں فرش زین پر حسین جھوم رہے تھے. تمہارے ساتھ نے مجھے حکم دیا کہ حسین کو گھوڑے سے گرا تو میں نے اپنا نیزہ حسین کے دل کا نشانہ لے کے مارا, اب جو نیزہ مارا تو فاطمہ کے لال کے دل میں جا کے نیزہ لگا. علی کا شیر اب سنجنا سنجنا آزاداروں کو فکرے. ہاں ایک نیزہ میں نے اور چلایا. ہاں معلوم وہ نیزہ کب چلایا, وہ جملہ سنیے. کہتا یہی موقع ہے جب میرا دل پسیج گیا, مجھے رونا آیا. اچھا معلوم بتا وہ موقع کون سا تھا جو تو نے نیزہ چلایا اور تیرا دل پسیج گیا؟ خولی کہتا ہے مختار جب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑ گئے اور حسین کے 165 خیمے بیک وقت چلنے لگے تو یزیدی لشکر میں بہت سارے لوگ مال و اسباب لوٹنے کے لیے خیمہ گاہ کی طرف بھاگ گئے. اے مختار میں بھی گھوڑے پر سوار ہوا اس ارادے سے کہ خیمہ گاہ کی طرف میں جا کے میں بھی کچھ مال و اسباب اہل حرم سے لوٹوں. میں اس ارادے سے گھوڑے پر سوار ہو کے
جلتے ہوئے خیام کی طرف بڑھ رہا تھا. ابھی جلتا ہوا خیام دور ہی تھا کہ راستے میں نے ایک چھوٹی سی بچی جس بچی کے کرتے کے دامن میں آگ لگی. آگ کی چنگاری میں بچی کے کان میں سونے کی ہلتی ہوئی بالی میں نے دیکھی. اے مختار میری نیت خراب ہو گئی. خولی کہتا ہے اے مختار میری نیت خراب ہو گئی, کیوں نہ میں بچی کی بالیاں اتار لوں. اس لیے کہ آگ کی چنگاری میں وہ بالی چمک گئی تھی تو میں نے اپنا گھوڑا خیمگاہ کے بجائے بچی کے پیچھے موڑ دیا. مختار میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا بچی بڑے پیارے لہجے میں کہہ رہی تھی, دادا نجف سے آؤ, بابا ذبح کر دیا گیا. آزاداران مظلوم کربلا, ایک جملہ ختم ہوا. ہاں ملون کش کھا کے گر گئے مختار, پانی چھڑک کے فاقہ دیا گیا. ہاں بتا پھر اس کے بعد کیا ہوا. خولی کہتا ہے ہاں مختار بچی کے پیچھے میں نے اپنا گھوڑا دوڑا ہے, بچی کے بہت قریب آ گیا تو میں چاہتا تو بالیاں چھین سکتا تھا جھٹکے مار, مگر اے مختار میں نے بچی کو ستانے کی نیت سے اپنا طویل نیزہ نکالا, دوڑتی ہوئی بچی کے پشت میں چبو دیا. سکینہ منہ کے بل زمین پر گر گئی. اب تو جھٹکے دے کے میں نے بالی اتاری, بچی کی کان کا لو کٹ گیا. بچی نے ننھے ننھے ہاتھ سے کان پکڑے, میری طرف رخ کر کے کہا اے ظالم تو اسے ستا رہا ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. خولی کہتا میرا دل پسیج گیا, مجھے بڑا رونا آیا بچی کی اس فریاد پر. مختار نے کہا پھر کیا ہوا. خولی کہتا بچی نے پھر ننھے ننھے ہاتھ سے کان پکڑ کے دریائے فرات کا رخ کر کے فریاد کیا, اے چچا عباس آؤ امو تیرے بعد, سکینہ بڑی ستائی جا رہی ہے, اے چچا کہاں چلے. عباس ان رونے والوں کی آوازوں پہ رحمت. پروردگارہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت پر مظالم ہو رہے ہیں ان ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم سب کی آنکھیں نم ہیں, اس عالم کی دعائیں تو قبول کرتا ہے. پروردگارہ تجھے اسی سکینہ کا واسطہ ہے جہاں جہاں عزاداروں پر حادثاتی حملے کیے جا رہے ہیں. پروردگارہ ان ظالمین کو نیست و نابود فرما, ان ظالمین کا قلعہ کما کر دے. پروردگارہ تجھے پرچم ابو الفضل العباس کا واسطہ ہے, شیعت اور عزاداری کو بلندی عطا فرما. پروردگارہ ظالمین کی اور حاسدین کی نظر بد سے حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ رونے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما. پروردگارہ یا علی کہنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما. پروردگارہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان علی ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومان زہرا میں جگہ ہے. اے میرے اللہ بحضور امام زمانہ ہم تمام مومنین کی آمد کو شرف عزت و قبولیت سے نوازا. وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل عطا. ہم سب کو امام زمانہ کی آواز ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین.